الله الرحمن الرحيم جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے منگل کے دن اکٹھا ہونے کی اس قرآن مجید کے درس کے لیے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے آیات پڑھی تھی کچھ اور اس کا ہم نے تاریخی پس منظر دیکھا تھا۔ آیت جو میں نے آج پھر آپ کے سامنے وہی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں اس کے ساتھ پچھلا کنیکشن جوڑ دوں اور پھر آگے اس کے مسائل سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر ہے 125 آیت نمبر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا اپنے گھر کو مثابہ، ٹھکانے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ پاک رکھیں اس گھر کو، یہ وعدہ لیا ہم نے ان سے کہ وہ پاک رکھیں اس گھر کو، کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے۔ رکع مطلب رکوع کرنے والے، سجود مطلب سجدہ کرنے والے، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھیں۔ پچھلے درس کے اندر الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی تھی اس پوری کہانی کا پس منظر سمجھنے کی، تاریخی پس منظر سمجھنے کی، اور ہم نے بتایا تھا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ بیت اللہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے وجود میں لانے کے بعد فوراً ہی وجود میں لے آئے تھے۔ بیت اللہ وہ جگہ ہے جو ہمیشہ سے وجود میں ہے، جو ہمیشہ سے موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا تھا، آیا فرشتوں نے بنایا تھا یا حضرت آدم نے بنایا تھا، اس میں اختلاف ہے، لیکن جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے بیت اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ پھر آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا طوفان کی وجہ سے بیت اللہ دب گیا، جب طوفان کی وجہ سے بیت اللہ دب گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ہجرت کرے، کہاں سے؟ ملک شام سے، اور کہاں پر جائیں؟ مکہ جائیں، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت ہاجرہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جب وہ بہت چھوٹے تھے، شیر خوار بچے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، یہ سب حضرات کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ کی وادی میں تشریف لے آئے۔ وہاں پر بھی جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، جیسے ملا علی قاری ہیں، جیسے ابن کثیر ہیں، جیسے مفتی شفیع صاحب ہیں معارف القرآن، ان سب نے یہ مینشن کیا ہے اپنی تفاسیر کے اندر کہ اس زمانے کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹیلے کا بتلا دیا گیا تھا جس کے نیچے بیت اللہ کی بنیادیں دفن ہو گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اس وقت بیت اللہ پر تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع نہیں کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ چھوڑے اور واپس شام تشریف لے جائے۔ پھر وہ واپس تشریف لے گئے، اور پھر وہ زمزم والا واقعہ پیش آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا جو زمزم والا واقعہ تھا وہ پیش آیا، پھر اس کی وجہ سے قبیلے ادھر آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بذریعہ وحی حکم دیا گیا کہ آپ دوبارہ سے مکہ تشریف لے جائیں، اور جب وہ مکہ تشریف لے کر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیڑ کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے، کمان یا تیر بنا رہے، تیر کمان جسے آپ کہتے ہیں، وہ بنا رہے تھے جب حضرت ابراہیم وہاں تشریف لے کر آئے۔ بخاری میں یہ ساری روایات ذکر ہیں اور اسی طرح سے یہ کہانی کو مینشن کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا۔
آپ جتنی بھی آیات اٹھا کے دیکھ لیں، جن آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا گیا ہے بیت اللہ کا، وہ بنانے کا حکم نہیں کیا، تعمیر کا حکم کیا گیا ہے۔ بنانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ بنیادوں سے دوبارہ سے کھڑا کرنا نہیں، بنیادیں وہاں موجود تھی، تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر، تو پھر اسی ٹیلے پر دونوں باپ بیٹے نے کام کرنا شروع کیا اور تھوڑی دیر میں ان کو وہ بنیادیں مل گئی، پھر انہی بنیادوں پہ بیت اللہ کو کھڑا کیا گیا۔ یہ تو اس کہانی کا پورا پس منظر تھا جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ اس پر سے گزر گئے تھے۔ آج جو باتیں ہیں وہ ہم نے آیات کو دیکھنا ہے، آیت کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور ان الفاظ میں سے کیا کیا احکامات نکلتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں بہت دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے اس درس کی تیاری کے اندر کہ بہت دفعہ ہم نے درس کے اندر جو تیاری کی ہے وہ حالات اور واقعات کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا فلسطین کا جب واقعہ آیا تھا، اسی دن فلسطین کے لیے وہ جب قبضہ کیا گیا، یہودیوں نے جب اس پہ قبضہ کیا تھا فلسطین کا، وہی دن تھا جس دن ہم نے فلسطین کے بارے میں ڈسکشن کی تھی۔ اسی طرح سے آج حج کے متعلق کچھ احکامات ڈسکس کیے جائیں گے، کچھ چیزوں کو، سارے احکامات کو نہیں، بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں جو اس آیات کے اندر ذکر کی گئی ہے اس سے متعلق احکامات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حج کا سیزن بھی آنے والا ہے، تو الحمدللہ یہ ایک اچھا ریمائنڈر ہے ہم سب کے دلوں کے اندر ایک دوبارہ سے محبت پیدا کرنے کا، بیت اللہ کی طرف جانے کا، حج کو دوبارہ کرنے کا۔ جنہوں نے حج کیا ہے ان کو یہ یاد دلانے کا کہ ان کو اللہ نے کتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس موقع کے اندر اور ان حالات کے اندر اللہ ہم سب کو ان آیات کا درس سمجھنے کی، ان آیات کا مطلب سمجھنے کی، ان آیات کی معانی اور مفاہیم سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بات شروع ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کو شروع فرما رہے ہیں یہ کہہ کر، یاد کرو اس وقت کو جعلنا البیت، جب ہم نے بنایا گھر کو، مثابہ، ٹھکانے کی جگہ، مثابہ ٹھکانے کی۔ اب اگر علامہ زمخشری کی کتاب جو تفسیر کی کتاب ہے جس میں وہ لفظوں کو ڈسکس کرتے ہیں، قرآن مجید کے لفظوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں کہ مثابہ کا لفظ کا مطلب کیا ہے، تو موسٹ پریسائسلی مثابہ کا مطلب ہے ٹھکانہ۔ مثابہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ بار بار واپس آتے ہو، مرجع۔ عربی کے اندر ہی مثابہ کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مرجع۔ مرجع کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ لوگ واپس بار بار آتے ہو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امام التفسیر کہا جاتا ہے، ان کے ناموں کو یاد رکھا کریں، جو مفسرین مشہور ہے ان کے ناموں کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کل کو انشاءاللہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تفسیر کی کتابیں دیکھنے کی تو آپ ان ائمہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ تو امام مجاہد جن کو امام التفسیر کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک جملہ بولا ہے یہاں پر بیت اللہ سے متعلق، وہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا لا یقضی احد منها وطرا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کرنے سے اکتا جائے۔ یہ بیت اللہ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ایک معجزہ ہے۔ جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں پہلی دفعہ، جب وہ ہو کر واپس آتے ہیں تو ان کے دلوں میں اس طرف دوبارہ جانے کا زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو شوق انہیں پہلی دفعہ نہیں ہوتا، جب وہ جاتے ہیں اس طرح کا شوق پہلی دفعہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ کبھی بیت اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جب وہ پہلی دفعہ جاتے ہیں تو اتنا شوق، اتنی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب وہ ہو کر وہاں سے آ جاتے ہیں تب ان کے دل میں دوبارہ سے شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حج کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کا حج کر کے جب واپس آتے ہیں آپ کا دل مچلتا ہے کہ میں دوبارہ سے چلا جاؤں۔ یہ بیت اللہ کے حج کرنے کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب آپ بیت اللہ سے واپس آتے ہیں تو آپ کا دل مچلتا ہے کہ میں دوبارہ سے بیت اللہ جاؤں۔ اور یہ اس گھر کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت خوبصورت جگہیں ہیں، بہت خوبصورت وادیاں ہیں، بہت خوبصورت بلڈنگز ہیں، آپ وہاں پر ایک دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، 3 دفعہ جائیں گے، 4-5 دفعہ جائیں گے، اس کے بعد آپ کو وہ جگہ یاد بھی نہیں رہے گی، آپ اکتا جائیں گے، ایک ہی چیز کو دیکھ کے آپ اکتا جائیں گے۔ اس گھر کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ریگستان کے درمیان میں ہے، کوئی اٹریکشن، اب تو خیر ماشاءاللہ بہت اٹریکشنز ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر اگر آپ سوچیں جس زمانے میں مفتی شفیع صاحب یہ تفسیر لکھ رہے تھے اس زمانے میں تو کوئی اٹریکشنز بھی نہیں تھی، اور لوگ حج کرنے کے لیے جہاز پہ نہیں جاتے تھے، وہ بحری جہاز جو ہے سمندری سفر کرتے تھے، تو اس میں بہت زیادہ ایک اذیت بھی تھی، تکلیف بھی تھی، مشقت بھی تھی، پیسے بھی لگتے تھے، پھر جب بیت اللہ آپ جا رہے ہیں گرمی میں حج آپ کو ادا کرنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ مشقتیں انوالو تھی اس چیز کے اندر، لیکن اس کے باوجود جب بندہ بیت اللہ سے واپس آتا تھا تو اس کا دل مچلتا تھا کہ میں دوبارہ سے اس کی طرف جاؤں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر لفظ بیت اللہ کے لیے کیا یوز کیا ہے؟ مثابہ۔ اگر آپ کھول کے دیکھ لیجئے اس کو،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً, ہم نے اس گھر کو بنایا مثابہ, ٹھکانے کی جگہ, مرجع کی جگہ, جہاں پہ لوگ بار بار لوٹ کر آئے. یہ تو یہ بیت اللہ کا ایک اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے جو اللہ نے کسی اور جگہ کو عطا نہیں کیا. لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے بیت اللہ کو بنایا امن کی جگہ. اب یہاں پر بیت اللہ سے مراد, اب یہ جو لفظ بیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس آیت کے اندر, یہاں پر بیت سے مراد صرف بیت اللہ نہیں ہے بلکہ حرم, پورا حرم یہاں پر مراد ہے. اور یہ صرف ایسے نہیں کہہ رہے, قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اللہ نے لفظ بیت یوز کیا ہے لیکن اس سے مراد پورا حرم لیا ہے. اگر میں آپ کو لے جاؤں, چلے دیر لگ جائے گی, بہرحال میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں. 5ویں سپارے کی 7ویں سپارے کی آیت ہے, 5واں یہ سورت ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ. اگر تم میں سے کوئی قتل کر دیتا ہے, شکار کر دیتا ہے حج کے دنوں میں, تو یہ حکم اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں ایک ہدی بھیجنی ہے جو کعبے تک پہنچے اور وہاں پر ذبح کیجئے. آپ سب حضرات نے کیا ہوگا حج, الحمدللہ آپ سب حضرات میرے سے زیادہ احکامات کو جانتے ہیں, مسائل کو, کہ جب آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو حج کی پابندیوں کے خلاف ہو تو آپ کو دم ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جی, تو دم ادا کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ, کعبے تک آپ کی ہدی پہنچنی چاہیے. جو آپ سے غلطی ہو گئی ہے اس کا جب آپ دم ادا کر رہے ہیں, آپ قربانی ادا کر رہے ہیں, وہ قربانی کہاں پہنچی چاہیے, کہاں پر ہونی چاہیے, کعبہ. اب یہاں پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر کعبہ سے مراد کعبہ نہیں ہے, یہاں پر مراد کیا ہے, حرم میں کہیں پر بھی آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے, پورے حرم کے اندر, کعبے کے اندر صرف غلطی سرزد نہیں ہوئی, پورے حرم کے اندر کہیں بھی آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ کو ہدی بھیجنی ہے, آپ کو دم دینا ہے, آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہے. اردو کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو جرمانہ. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی بیت اللہ سے مراد یا کعبہ سے مراد صرف کعبہ نہیں لے رہے بلکہ پورا حرم کا علاقہ مراد لے رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا ہے, تو بیت اللہ سے مراد صرف بیت اللہ نہیں بلکہ پورا حرم ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے, کفار مکہ دین سے بہت دور تھے, جو وہ کہتے تھے کہ ہم کس دین پہ قائم ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو مشرکین تھے وہ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کس دین پہ قائم ہیں. دیکھیں, عیسائی تو عیسائیت پہ قائم تھے, یہودی یہودیت پہ قائم تھے, مشرکین کس پہ قائم تھے, بت پرستی تو وہ نہیں مانتے, کس دین پہ قائم تھے, دین ابراہیم پہ قائم تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے نا, ابراہیم ہمارے دادا تھے, ہم ان کو مان کے چلتے ہیں. آپ انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم, اور پھر اللہ ان کے دعوے کو کیسے جھٹلاتے ہیں, وہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آئے گے وہ واقعات. بہرحال یہ دین ابراہیم کو مانتے تھے, باوجود اس بات کے کہ یہ دین ابراہیم سے بہت دور تھے, لیکن یہ ایک ایسی پابندی تھی جس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے مانگتے تھے. اگر ان کا کوئی دشمن جس نے ان کے بھائی کو یا بیٹے کو قتل کیا ہوتا تھا, حرم میں داخل ہو جاتا تھا, یہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ احترام تھا ان کے دلوں کے اندر حرم کا, باوجود اس بات کے کہ دین سے کوسوں دور تھے, لیکن احترام تھا, نہیں قتل کرتے تھے. سملرلی بیت اللہ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اس کی حدود کے اندر کبھی خون نہیں بہایا گیا, لوگوں نے اس کے حرم کا احترام کیا ہے. فتح مکہ کے اندر, جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے, فتح مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ساعات کے لیے, یہ لفظ ہیں کچھ ساعات, اردو میں کہیں گے گھنٹے, کچھ گھنٹوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمنان تھے کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے لغاف میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو ان کو قتل کر دو. عام اعلان ہوا تھا معافی کا, لیکن کچھ حضرات تھے, ان کی کیا ہسٹری ہے وہ پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کریں گے. بہرحال لیکن کچھ عرصے کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ حرم کے اندر ان کو قتل کر سکتے ہیں. ادروائز حرم کی تاریخ ہے کہ اس کے اندر خون نہیں بہایا گیا. لیکن اب مسئلہ ہے, یہ صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بدبخت آدمی ایسا ہے جو حرم کے اندر جا کے کوئی گناہ کر دیتا ہے, کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر اسے قتل کرنا پڑے گا, یعنی کسی کا قتل کر دیتا ہے, قصاص لینا پڑتا ہے اب اسے, حرم کے اندر وہ ایسا کام کر دیتا ہے. اب آپ کیا کریں گے, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حرم کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے, آپ اس میں خون نہیں بہا سکتے. تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے, یاد رکھیے گا, اختلاف نہیں ہے اس میں, اجماع ہے. حرم کے اندر اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اسے حرم کے اندر ہی قتل کر دیا جائے گا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ, یہ اللہ کا حکم ہے. اگر وہ تم کو قتل کرے حرم کے اندر, فَقْتُلُوهُمْ, تو تم بھی ان کو قتل کر دو. تو کوئی شخص اگر حرم کی حدود میں آ کر گناہ کرتا ہے, کسی کو قتل کر دیتا ہے, تو اور حرم میں چھپ جاتا ہے, یعنی کہ وہ باہر آ گیا, وہ حرم میں ہی چھپا بیٹھا ہوا, تو اس کو حرم میں قتل کر دیا جائے گا. ہاں اس بات پہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کی حدود سے باہر کوئی گناہ کر کے آتا ہے, کسی کو قتل کر دیتا ہے اور آ کے چھپ جاتا ہے حرم کے اندر, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, اس میں اب اختلاف ہے.
जमहूर उलमा के इस बात पे इत्तेफाक है कि उसके अगर वो हरम में छुपा भी हुआ है तो उसको वहां पर जाके कत्ल कर दिया जाएगा, उससे पूरा का पूरा किसास लिया जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि नहीं, हरम की हुर्मत का ख्याल रखा जाएगा और उस शख्स को मजबूर किया जाएगा कि वो हरम से बाहर आए और फिर हरम में कत्ल किया जाएगा। अगर हम इस बात की इजाज़त दे दें कि नहीं, अब वो हरम में है और उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, तो हरम जो है वो कातिलों की, मुजरिमों की, चोरों की ठिकाने की जगह बन जाएगी। हर कोई जुर्म करेगा और वहां पर आकर छुप जाएगा, तो मजबूर किया जाएगा उनको कि वो हरम से निकले। और जब वो हरम से निकल जाएंगे, मजबूर कैसे आप करेंगे? उसका खाना पीना बंद कर देंगे, उसका रहना सोना बैठना सब कुछ बंद कर देंगे, उसके लिए जिंदगी तंग कर देंगे, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो फिर आप उससे उसका किसास ले। तो ये एक मसला है, इसको याद रखिएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और बनाओ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह को मुसल्ला, नमाज पढ़ने की जगह। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले समझे मकाम इब्राहीम क्या है और दूसरी चीज़ समझे कि मुसल्ला क्या है। दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम क्या था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर, आप सब जानते हैं कि बैतुल्लाह की जब तामीर कर रहे थे तो जिस पत्थर पे खड़े होकर वो तामीर कर रहे थे उस पर उनके पैरों के निशान थे, और उस जगह को, उस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा गया। आज वो बैतुल्लाह के अंदर मौजूद है। हज़रत अनस की मुझे रिवायत याद आ रही है, वो फरमाते हैं कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान बराबर देखे थे। वहाँ पर लोगों ने छू छू के उसको थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन हमने वो बराबर वहाँ पे देखे थे। लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास की राय इससे मुख्तलिफ है। हज़रत इब्ने अब्बास की राय इससे मुख्तलिफ है। बाकी हज़रात तो कहते हैं मकाम इब्राहीम वो पत्थर है, लेकिन बाज़ हज़रात जैसे हज़रत इब्ने अब्बास है उनकी राय मुख्तलिफ है। वो कहते हैं पूरा जो बैतुल्लाह है ना वो मकाम इब्राहीम है, पूरा बैतुल्लाह। और वो उनका कहना इस वजह से भी दुरुस्त है कि अगर आप तवाफ़ करते हैं, देखिए आप 3 तवाफ़ करते हैं। हमारे उस्ताद ने वैसे हमें मना किया है कि हज के मसाइल नहीं बताने जब तक खुद हज ना करो, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन बहरहाल ये सब आप हज़रात जानते हैं। 3 तवाफ़ है ना। सबसे पहले आप करते हैं तवाफ़ क़ुदूम, जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर आप तवाफ़ क़ुदूम करते हैं। उसके बाद आप करते हैं तवाफ़ ज़ियारत, जब आप वो रमी शमी करके आते हैं, जब आप कुर्बानी से पहले आप, उसके बाद जो कि वाजिब है तवाफ़ ज़ियारत, और उसके बाद आप करते हैं तवाफ़ विदा, जाने से पहले आप ये 3 तवाफ़ करते हैं ना। इन तवाफ़ के बाद आप 2 रकत पढ़ते हैं मकाम इब्राहीम पे जाके, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि ये जो पूरा कह रहे मकाम इब्राहीम, ये पूरा बैतुल्लाह मकाम इब्राहीम है। उनके कहने का मकसद है कि जो 2 रकत आप तवाफ़ के बाद पढ़ते हैं ना वो आप जहाँ मर्जी पढ़ सकते हैं। तो उससे फिर मुराद ये है कि पूरा मकाम इब्राहीम। अब मुसल्ला क्या है, ये तो आपको मैंने इख्तिलाफ बता दिया कि कुछ कहते हैं कि वो जगह सिर्फ मकाम इब्राहीम है, वो पत्थर मकाम इब्राहीम है, कुछ कहते हैं हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो सब का सब। लेकिन मुसल्ला क्या है, मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह क्या है, ये क्या है? तो इसके बारे में जो सबसे स्ट्रॉन्ग आती है हदीस वो मुस्लिम में आती है, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस। उन्होंने खुद तयीन कर दी कि मुसल्ला क्या है, खुद ही तयीन कर दी। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ फरमाया, तवाफ़ के बाद वो मकाम इब्राहीम की तरफ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये आयत वहाँ पे पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और फिर वो इसके पीछे खड़े हुए इस तरह से कि उनके आगे काबा भी था और उनके आगे वो जगह भी थी, वो जो मकाम इब्राहीम है वो भी था, और उन्होंने 2 नफल अदा किए वहाँ पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही तयीन कर दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो 2 नफल आप पढ़ते हैं, चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये वाजिब है कि नहीं वाजिब है? वाजिब। ये वाजिब है कि नहीं वाजिब है? वाजिब। अच्छा वाजिब है। इनको कहाँ पे पढ़ना सुन्नत है और कहाँ पे पढ़ना वाजिब है? मकाम इब्राहीम के पास पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर आपको मकाम इब्राहीम जगह नहीं मिलती तो क्या करेंगे? ये तो क्या करेंगे फिर आप? कहीं भी पढ़ लो। अगर आपको पूरे हरम में जगह नहीं मिलती, आपको हरम से बाहर जाना पड़ता, फिर नहीं, अगर नहीं मिलती, लेट से आपको नहीं मिली, इतने लोग आपको पूरे हरम में जगह, बाहर भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। पहले से आप हज़रात को माशाल्लाह मसाइल का पता है। नहीं, हरम, अगर पूरे हरम में आपको जगह नहीं मिलती। उम्मे सलमा के बारे में रिवायत आती है, सुन लीजिए। उम्मे सलमा के बारे में रिवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हज किया और उनको पूरे हरम में जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने की, उन्होंने हरम से बाहर जाकर जगह नमाज पढ़ी थी, सफर में थे तो नमाज पढ़ी। बहरहाल ये मसला समझ लीजिए, 2 रकत नफल पढ़ना वाजिब है, जहां मर्जी आप पढ़ सकते हैं। सुन्नत ये है कि आप ऐसी जगह पे पढ़ें कि आपके आगे भी मकाम इब्राहीम हो और उससे आगे काबा हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। जरूरी नहीं कि मकाम इब्राहीम के पास खड़े होकर पढ़ें। अगर आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं कि आपके आगे मकाम इब्राहीम है और आगे काबा है तो वो भी सुन्नत है, यहाँ ही नहीं सुन्नत है। लेकिन आपको नहीं जगह मिलती तो आप हरम में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वाजिब है। मैदान अरफात भी हरम में आता है, मैदान अरफात भी हरम में आता है, सुना है, पक्की बात है? 6 मील का एरिया है।
اچھا وہ دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ طواف کے لیے وہ جو آپ احرام پہنتے ہیں وہ کہاں سے پہننا ہے، وہ ہر علاقے والوں کے لیے مختلف ہوتا ہے کہ انہوں نے احرام کہاں سے باندھا. بہرحال حرم کیا ہے، حرم کی حدود طے ہے، وہ عرفات تک نہیں ہے. بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو کہیں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے واجب ہے، آپ کو پڑھنا ہے. اگر حرم میں بھی جگہ نہیں ملتی، عذر کی وجہ سے آپ کو حرم سے باہر جانا پڑتا ہے، تب بھی آپ پر کوئی دم واجب نہیں آتا، کوئی آپ پر جرمانہ واجب نہیں آتا. اور دلیل ام سلمہ کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، جگہ نہیں ملی تو باہر جا کر انہوں نے وہ نفل ادا کیے تھے، تو آپ پہ دم واجب نہیں آتا ہے. یہ تھا مقام ابراہیم و مصلی کی تھوڑی سی تشریح. اچھا جی، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ بہت اہم بات ہے اور میں آج پڑھ رہا تھا تو میں نے اس پہ بات کی کہ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میں نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ میرے گھر کو رکھیں گے پاک. یہ جو وعدہ لیا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے پاک رکھے میرے. یہاں پر دو چیزیں مفسرین نے بہت خوبصورت پیش کی ہیں. پہلے تو یہ کہ اللہ نے بیت اللہ کا نہیں کہا، بیت یا میرا گھر، اور اللہ کے گھروں کے اندر تمام مسائل ہیں. تو یہاں پر جو وعدہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے تو ڈائریکٹلی ہے، لیکن اس کے باوجود باقی لوگوں سے بھی یہ وعدہ ہے جو مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، جو مسجدوں کے بنانے والے ہیں. وعدہ کیا ہے کہ آپ نے مساجد کو پاک رکھنا ہے گندگیوں سے. دو طرح کی گندگیاں ہیں، ایک جو آپ کو سامنے نظر آتی ہیں اور ایک باطنی گندگی ہے جو اندر کی گندگی. سامنے گندگی کیا ہے؟ کفر اور شرک کرنا، کوئی چیز ایسی کرنا ہے جو مسجد کی حدود کے خلاف ہو یا مسجد کے آداب کے خلاف ہو جو بظاہر ہے. ایک تو یہ ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے. بت پرستی کرنا یا شرک کرنا یہ تو خیر بہت بڑی باتیں ہیں. بدعت کرنا یا مسجد کی حدود میں ایسے کام کرنے کی اجازت دے دینا جس کے اندر شریعت کی کوئی اجازت نہ ہو، جس میں آپ حدود کو توڑتے ہو. بلکہ مجھے یاد آ گیا حضرت عمر کا واقعہ ہے. دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ سب یہاں پہ متولی بیٹھے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. حضرت عمر کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے اندر، اور کوئی شخص کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہو؟ کہاں کھڑے ہوئے ہو تم؟ کس جگہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی غیر مشروع ہے اونچی آواز میں بات کرنا مسجد کے اندر اگر اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے صرف اونچی آواز میں بات کرنا، تو باقی تو چیزیں چھوڑ دیں. میں ان کی طرف نشاندہی نہیں کرنا چاہ رہا، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. مسجد کی حدود میں میٹنگز کرنا، مسجد کی حدود میں لڑائی جھگڑے کرنا، مسجد کی حدود میں کچھ بھی ایسا کرنا جو غیر مشروع ہو، اس کا وعدہ لیا ہے اللہ نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مسجد آنے سے پہلے پیاز اور لہسن نہ کھایا کرو، لوگوں کو صرف یہ حدیث کا حصہ یاد ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ مجنونوں کو اور بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا کرو جو اپنی پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ خود بھی ایسی چیز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو اذیت کا باعث پتہ چلے، یا آپ مجنونوں کو یا بچوں کو مسجدوں میں لے آئیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ دوسروں کے لیے ڈسٹربنسز کا باعث بن جائیں گے، وہ دوسروں کے لیے نماز کا خراب ہونے کا باعث بن سکتے ہیں، یا پاکی پلیتی کا نہیں مطلب. مفتی شفیع صاحب نے بہت کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ جو پاک رکھنے سے مراد ہے وہ پاک رکھنا کیا ہے کہ آپ اس کو کفر، شرک، بت پرستی، بدعتی سے پاک رکھیں، بدعت سے پاک رکھیں. یہ ظاہری چیزیں ہیں. باطنی چیزیں کیا ہے؟ تکبر، حسد، بغض. جب کوئی بندہ مسجد میں آ رہا ہے اسے اپنے دل میں سے باقی سارے بھائیوں کے لیے یہ تمام چیزیں باہر نکال کر آنا ہے. اگر وہ مسجد میں لے کر آ رہا ہے تو وہ مسجد کو ناپاک کر رہا ہے. یہ دو ٹوک الفاظ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. جب تفسیر ہوتی ہے، درس ہوتا ہے خاص طور پہ، ویسے بھی میں کوشش کرتا ہوں، میری رائے کوئی رائے نہیں ہے، میں کوئی رائے نہیں رکھ سکتا، میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں کسی چیز کے بارے میں رائے رکھ سکوں. جو مفسرین ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو مسائل نکال کے گئے ہیں، جن کے پاس ہر طرح کے دلائل ہیں، میں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، جو انہوں نے خاص طور پہ یہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے پیاز لہسن تو نہیں کھا کر آ رہا، لیکن اپنے دل کے اندر کفر، شرک، حسد، بغض، تکبر، دوسرے بھائی کے لیے کچھ بھی غلط رکھ کر آ رہا ہے تو وہ مسجد کو ناپاک کر رہا ہے. اب یہ مجھے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو کیا ہم ان احساسات اور جذبات کے ساتھ آتے ہیں یا ان کے علاوہ آتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہم مسجد کو گندا کر رہے ہیں، اگر نہیں آ رہے تب ہم مسجد کو پاک رکھ رہے ہیں. اور یہ جو وعدہ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ صرف ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہے، ڈائریکٹلی تو ان سے ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان تمام لوگوں سے ہے جو مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں کہ وہ مسجدوں کو پاک رکھیں گے. پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر کا واقعہ بتا دیا. کھڑے ہو کے اونچی آواز میں بات کرنا بھی، بغیر وجہ کے اونچی آواز میں بات کرنا بھی جائز نہیں تھا، اور حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا ہے. جائز نہیں تھا، جائز نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. سملرلی میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے بھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں،
اگر آپ کی آواز اتنی اونچی ہے کہ اس کی نماز میں ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے تب بھی آپ گناہ کا باعث بن رہے ہیں. آپ تلاوت کر رہے ہیں بجائے ثواب ملنے کے آپ کو گناہ مل رہا ہے کیونکہ آپ دوسرے انسان کی نماز کی باعث بن رہے ہیں رکاوٹ کا. فی بیوت اذن اللہ, اللہ کے گھر بنائے گئے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے. اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ یہاں پر میٹنگز ارینج کی جائے. اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ یہاں پر کچھ اور قسم کی ایکٹیویٹیز ارینج کی جائے جس کی اجازت نہیں ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. آپ سب حضرات میرے سے بہتر جانتے ہیں جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو کن کن سنتوں پہ عمل کرنا ہے. آپ مسجد میں جب تشریف لاتے ہیں کن کن سنتوں پہ آپ نے پہلے جوتے اتارنے ہیں تو کیسے اتارنے ہیں, کیسے اتاریں گے جی جوتا؟ پہلے آپ کون سا پاؤں اتاریں گے؟ پہلا کون سا پاؤں اتاریں گے؟ بایاں پاؤں اتاریں گے. پھر آپ دایاں پاؤں اتاریں گے. پھر آپ دایاں پاؤں اندر داخل کریں گے. پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد, میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد کے اندر. جی میں پرسنل ہونے سے پرہیز کرتا ہوں. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد, میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی جب تک میں مسجد میں ہوں. اب یہ دیکھیے کہ اعتکاف کیا ہے, آپ سمجھ لیں ذرا. آپ لوگ جب مسجد, اب تو خیر ہم اس طرح سے بھی خیال نہیں رکھتے, لیکن اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکلیوٹ کر رہے ہیں, بالکل الگ کر رہے ہیں باہر کی ساری ایکٹیویٹی سے, اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو مسجد کے اندر آپ کیوں ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والی ہوں گی؟ آپ کو کسی بھی طرح سے اجازت تو نہیں مل سکتی, گنجائش بھی نہیں مل سکتی, کسی بھی طرح سے آپ اس کی اجازت نہیں لے سکتے. ہاں اچھا, بہرحال تو یہ پاک رکھنے کا جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ لیا تھا. اب آخری بات, اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اس کے بعد آخری آیت کے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اب میں نے سوال کیا تھا, میں اس چیز کی تفسیر پڑھا تھا, ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے سوال کیا تھا اور آپ سے بھی کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس گھر کو بنایا ہے اور اس گھر کو پاک رکھو. میں نے وعدہ لیا کہ اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, پھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ تین لوگوں کے لیے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے, کہ یہاں پہ طواف کیا جائے, یہاں پر اعتکاف کیا جائے, اور یہاں پر نماز پڑھ جائے. سوال آپ سے یہ ہے, اللہ مجھے اور آپ کو بار بار بیت اللہ لے کے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم بیت اللہ اگر جاتے ہیں طواف عمرہ کرنے یا حج کرنے, آپ بیت اللہ کی حدود میں ہیں, بیت اللہ میں ہیں, آپ جی کس چیز کو دیں گے, نوافل کے پڑھنے کو یا طواف کے کرنے کو؟ طواف کے کرنے کو. آپ ایون دو کہ نوافل کا ثواب بہت زیادہ ہے بیت اللہ میں, لیکن آپ طواف کے پڑھنے کو ترجیح دیں گے. اس آیت سے بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے پہلے طواف کا ذکر فرمایا, پھر اعتکاف کا ذکر فرمایا, پھر نماز کا ذکر فرمایا. تو اس آیت سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ طواف پہلے ہے, نماز بعد میں ہے, اعتکاف پہلے ہے, نماز ترتیب سے پتہ چل گیا ہے. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ وہ حضرات جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے انہیں طواف کو پہلی پریفرنس دینی چاہیے, جتنا ہو سکے وہ طواف کو کریں. اور تیسری بات یہ ہے جو آخری بات ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے, کہ بیت اللہ کے اندر اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ آپ کسی بھی طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں, فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. بیت اللہ کو ان تین کاموں کے لیے بنایا گیا ہے, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سے تو آپ کسی بھی قسم کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک آخری بات, میں بار بار آخری بات کہی جاتا ہوں, آخری بات, صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جیسے ہم مسجد کے ہم کچھ آداب پڑھے ہیں, مسائل پڑھے, احکامات پڑھے ہیں. اب مسئلہ ہے ایک امامت کا, ٹھیک ہے, کہ کمیونٹی مل کے یا متولی مسجد کے مل کے ایک شخص کو امام مقرر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ اہل علم ہے, اہل تقوی ہے, اس کی قرات بہترین ہے, سنتوں کو فالو کرنے والا ہے, سب کا اس پہ اعتماد ہے, اس کو امام مقرر کر دیا جاتا ہے کہ یہ امام ہے. اب چاہے شیخ سدیس بھی یہاں پہ تشریف لے آئیں گے, چونکہ وہ عالم ہیں اور چونکہ وہ مسائل کو سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی مصلی پہ نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں کے لوکل امام سے اجازت نہیں مانگیں گے. ایک مسئلہ ہے جو کہ سب حضرات کے علم میں ہونا چاہیے. چاہے کتنی ہی شخصیت بڑی آ جائے, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ چلا جائے جب تک کہ وہ وہاں کے امام سے اجازت نہ چاہے. یہ مسئلہ ہے, یہ ایک ہے. لیکن اگر ایک امام ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, وہ وہاں پہ مسنگ ہے, وہ وہاں پہ نہیں ہے, تو پھر کون شخص نماز پڑھائے گا؟ مسئلہ یہ ہے. آپ اگر کتاب الامامت میں چلے جائیں, دیکھیں الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہماری امت کے اندر ایسے مجتہدین پیدا ہوئے کہ انہوں نے کتابیں لکھی, اور کتابوں کے اندر ہر باب کو, ہر چیپٹر کو الگ الگ لکھ کے چلے گئے دلائل کے ساتھ, تاکہ آپ لوگ پڑھیں اور ان کو سمجھ جائیں. میں آپ کو امام محمد کی کتابوں کا بار بار حوالہ دیتا ہوں.
تو آپ یہ 6 کی 6 کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. جب امامت کے مسائل ہیں کہ کس کو پہلی ترجیح ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، میں دوسری کی بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں چلوں گا. پچھلی دفعہ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے مولانا ماشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ بہت زیادہ باتیں بتانا شروع کر دیتے تو وہ کیچ کرنا شاید مشکل ہو جاتا، تو تھوڑی تھوڑی باتیں بتایا کریں. تو تھوڑی بات ہی رکھیں گے، صرف دوسری بات پہ جائیں گے. وہ بات یہ ہے کہ اگر امام نہیں ہے وہاں پہ جس کو مقرر کیا گیا، تو پھر کون نماز پڑھائے گا؟ کس کو اتھارٹی ہے نماز پڑھانے کی؟ کس کا حق ہے نماز پڑھانے کا؟ صحیح عقیدہ علم والا. نہیں وہ صحیح العقیدہ ہے، وہ پھر ہم پھر اپنے مسائل بتانا تھوڑا کریں، انتظار کر لیں. میں نے سوال کیا تھا. پھر وہ ہے نماز پڑھائے گا جس کو پہلا امام مقرر کر کے گیا ہے. وہ تو ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس امام پر سب کا اطمینان ہے، اس امام پہ سب کا اعتماد ہے. تو آگے سے وہ جس کو مقرر کر رہا ہے اس پہ بھی سب کا اطمینان اور اعتماد، جس کو اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں. بہت سے حضرات بہت سی اچھی قرت کرنے والے، میں نے آپ کو شیخ سدیس کی مثال دی کہ اگر وہ بھی یہاں پہ تشریف لے ہیں تو مسئلے کی روح سے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے جب تک وہ مجھ سے اجازت نہ لیں. بہت سے حضرات ہیں جن کی داڑیاں یا جن کا ایمان یا جن کے حرکات اور جن کی بہت سی چیزیں بہت سی بہتر ہوں گی، لیکن مسئلے کی روح سے نماز کون پڑھانے کے لیے آگے ہوگا؟ جس کو مقرر کیا گیا ہو. اور میں آپ کے سامنے آج اس بات کا ایک قسم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنے اگر یہاں پہ نہ ہوں، جسٹ ان کیس اگر میں یہاں پہ مسنگ ہوں، تو میں نے اپنے طور سے اجازت دی ہوئی ہے حاجی نور اللہ صاحب کو کہ وہ آگے تشریف لے جایا کریں اور نماز پڑھائے گا. اگر یہ جھجک بھی رہے ہوں تو آپ ان کو آگے کیا کریں، اگر یہ جھجک بھی رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہاں پر بنانے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے، یہ ان کی تعریف ان کے منہ پہ نہیں ہے، یا اس لیے نہیں کہ میں نے مقرر کیا اس لیے میں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے. اس عمر کے اندر بھی اگر اللہ نے ان کے دل میں شوق ڈالا ہے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کا، اور جتنا میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنے کسی شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ان کے پاس موقع ہوتا ہے یہ کھولتے ہیں، یہ اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو خوشی ہوتی ہے اگر میں ان کی غلطی ٹھیک کروں، ان کو خوشی ہوتی ہے کوئی شخص ان کی غلطی ٹھیک کرے. مجھے تنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی پوچھتے ہیں یہ مسائل، اور کبھی کبھی قاعدے پوچھتے ہیں، اور پھر ان کو نام یاد ہو چکے ہیں اب قاعدوں کے، اور ان کو دانتوں کے بھی نام یاد ہو چکے ہیں، ثنایا اولیہ، ثنایا سفلا. پھر یہ پوچھتے ہیں ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، پھر کون سے لفظ. تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ان کی ایک پراپر ٹریننگ ہے اور یہ مسلسل اس ٹریننگ میں ہے. اور ماشاءاللہ اگر آپ ان کا قرآن سنیں تو تجوید کے لحاظ سے ایک مکمل، الحمدللہ غلطیاں سب کی آتی ہیں، میری بھی آتی ہیں سب، لیکن جہاں تک انسان کی قابلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مکمل ہے الحمدللہ. اور دوسری بات اگر دیکھا جائے تو آپ سب حضرات بھی ریگولر ہیں، لیکن صرف ایک مغرب کی نماز کو نکال کر ماشاءاللہ ان کی ترتیب ہے کہ یہ پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا ہے داڑھی کے لحاظ سے اگر آپ ان کا مسئلہ دیکھ لیں تو داڑھی الحمدللہ ان کے چہرے پہ پوری ہے، اللہ نے ان کو سنت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور چونکہ یہ مسجد میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، مسجد میں موجود ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے. تو جب اگر میں نہ ہوں، چونکہ میں نہیں ہوتا ظہر میں، اور میں سم ٹائمز فجر میں بھی نہیں آ پاتا ہوں، یہ دو چیزوں میں اگر میں نہ ہوں، جو کہ میری کمزوری ہے، میں اس کو مانتا ہوں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے آنا ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں، کوئی وجہ ہے، کوئی عذر ہے، تو چاہے کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، لیکن حاجی نور اللہ صاحب کو میں نے مقرر کیا ہے اور مسئلے کی روح سے یہی صرف نماز پڑھا سکتے ہیں. اگر یہ جھجکے بھی تو آپ ان کو آگے کیا کریں، آپ ان کو آگے لے کے جایا کریں. اور جھجکنے کی ویسے حاجی صاحب آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہیں گلا ٹھیک ہو جائے گا، مسلط جان کے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے جو مسائل ہم نے سمجھے ہیں، جن آیات کو ہم نے سمجھا ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ ان درس کو آگے چلاتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.